کراچی میں بھتہ خور پھر سرگرم، تاجروں کو گولی کے ساتھ لپٹی دھمکی آمیز چٹیاں ملنے لگیں۔ کوئی ان کے خلاف پرچہ بھی درج نہیں کرواتا۔ کسی پرچی پہ جو ہے وہ 10 لاکھ یا قبرستان کا ذکر کیا گیا ہے، بلیٹس بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پرچی میں گولی لپیٹ کے گوڈاؤن کے تالے میں پھنسا دیتے ہیں۔ شہر قائد کے معصوم تاجر اور معصوم باسیوں کے لیے ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ پرانی ہوا واپس آنے لگی ہے اور تاجر برادری کو بھتے کی پرچیاں اور اسی کے ساتھ ساتھ گولی بھی چسپاں کر کر بھیجی جا رہی ہے۔ اس وقت آل کراچی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے چیئرمین عتیق میر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کے پاس بہت ساری پرچیاں بھی موجود ہیں، تو پہلے ہم ان کو پڑھیں گے بھی۔ یہ بھی بتائیے کہ اتنی ساری کیسے آئیں ہیں آپ کے پاس یہ، اور یہ گولیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کراچی میں جتنے بھی اینٹی ایکسٹورشن سیل قائم ہوئے وہ ہماری ہی آل کراچی تاجر اتحاد کی سفارش پر، جیسے SIU میں جو پہلا پولیس کی نگرانی میں اینٹی ایکسٹورشن سیل قائم ہوا وہ بھی ہماری ہی سفارش پہ، ہمارے دفتر میں بھی سیل قائم ہوا۔ رینجرز نے تو باقاعدہ اس میں بہت محنت کی۔ ہمارے بزنس مین حضرات ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، ان کو ابھی یہ مل چکی ہیں، یعنی کہ اور پھر وہاں جمع کرائی گئی آپ کے سیل؟ ان ایریاز میں جہاں جیسے لیاری کے اطراف میں جن لوگوں کے کارخانے، گودام یا دکانیں تھیں، پرچیاں بیچتے ہیں، پھر وہ گولیاں بیچتے ہیں۔ بلیٹس بھی یہاں پر موجود ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ کچھ پر اسکول جانے والے بچے ہیں، ان کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا یا قبرستان پہنچایا جائے گا یا اغوا کیا جائے گا۔ جو ہماری سندھ حکومت ہے اس سے آپ کی کیا کوارڈینیشن ہوئی؟ کوئی ان کے خلاف پرچہ بھی درج نہیں کرواتا، اور اگر کسی نے پرچہ درج کروایا تو جج کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ بھتہ خور کو سزا دے، بلکہ الٹا سمجھایا جاتا ہے چیمبر میں بلا کے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بھائی آپ اپنی جان سے بھی جاؤ گے، میرے لیے بھی مشکل پیش آ جائے گی، بہتر یہ کہ کیس واپس لے لو، اور کیس واپس ہو جاتا ہے کیونکہ عدالتوں میں ایویڈنس چاہیے، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ پرچی میں گولی لپیٹ کے اس کے گوڈاؤن کے تالے میں پھنسا دیتے ہیں یا دکان کے تالے میں۔ یہ اب اس وقت کھلے گا کہ جب آپ ہمیں پیسے دو گے۔ ماضی میں اس پہ تو SIU ایک یونٹ بنا، اسپیشل برانچ کراچی کا اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ، جس کا کام تھا بالخصوص بھتہ خوری جیسے کرائم کو روکنا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ وہ بہتر تھا، اس سے کچھ کمی ہوئی یا اس نے کچھ اہم کردار ادا کیا ہو اسپیشل برانچ نے پولیس؟ SIU میں جو بھی انچارج تھے فاروق امان صاحب، وہ کہتے تھے یار ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل ایسی سہولت نہیں ہے کہ ہم ٹریس کر سکیں یہ کالر کہاں پہ موجود ہے، خالی کمپلین کا درج کر لینا کافی نہیں ہے، مجرم کے خلاف کارروائی بھی تو ہونی چاہیے۔ اب بہرحال حاصل ہے پولیس کو بھی اور رینجرز کو بھی بہت زیادہ، 4 جرائم رینجرز کو جو ٹاسک دیے گئے، دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ۔ آپ دیکھیں رینجرز نے خوش اسلوبی سے ان 4 جرائم کو تقریباً اس پہ قابو پا لیا۔ پولیس کے پاس بہت سارے معاملات ہیں، مسلطوں کے شکار ہیں، وہ تو مجرم سے وہ ڈرتے رہتے ہیں کوئی سیاسی وابستگی نہ ہو کہ الٹا ہماری یہ بلیاں ہمارے گلے آ جائے۔ رینجرز کے پاس ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر سندھ حکومت مخلص ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے تو رینجرز کو یہ ٹاسک ایک دفعہ پھر دے کہ اب پہلے سے زیادہ آسان ہے اس پر قابو پانا۔ اس کے جو لوگ بھی پشت پناہی کرتے تھے وہ لیاری میں موجود تھے، ان کے بہت سارے لوگ ملک سے باہر ہیں، کوئی ایران میں بیٹھا ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی قطر میں ہے۔ وہ جس ٹیکنیک سے کال کرتے ہیں وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کراچی پولیس نے دیگر اداروں نے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا کہ آپ کو لگتا ہے جو بڑی وٹیں ہیں، ان کے جو باس ہیں، جو نیچے تو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں جو پہنچا رہے ہیں بہت سارے لوگ، تو اوپر کے لوگوں کو کس طریقے سے ہم پکڑ سکتے ہیں؟ اور جرائم تک پہنچنے کے لیے جو مختلف ممالک کے بیچ میں عالمی معاہدے موجود ہیں، ان پر ہاتھ ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ حکومت اس کو سنجیدہ لے نہیں رہی۔ اس کو وہی لوگ سنجیدہ لے رہے ہیں جو اس کا وکٹم بنتے ہیں۔ حکومتوں کے لیے تو آپ دیکھیں ڈمپر تلے کچلے ہوئے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈکیتی کے دوران قتل ہو جاتے ہیں، حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تھریٹ کال ہے چونکہ وہ اننون ہے، نہیں پتہ کہاں سے کال آ رہی ہے، اس کا بندہ وہاں موجود ہوتا ہے جس نے وہ آپ کا نمبر لاکھوں یا دیگر لوگوں کو دیا ہوا ہے، تو اس کو بتاتا ہے کہ اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں اور وہ شخص اپنی دکان میں بیٹھا ہے، تو جب وہ کال کر کے کہتا ہے کہ میرا آدمی تمہارے سامنے موجود ہے اور تم اس کے ٹارگٹ پہ ہو تو پیسے آن لائن ٹرانسفر کر دو، یہ نمبر ہے، یا بندہ آئے گا اس کو دے دو، تو دیگر صورت میں وہ تمہیں گولیوں سے ختم کر دے گا۔ ایک تو
اندیکھے شخص کی کال، یہ کہنا کہ وہ بندہ سامنے، اور وہ ثابت بھی کر رہا ہے کہ وہاں موجود ہے، جو اس کو بتا رہا ہے، بہت لوگ وکٹم بن رہے ہیں، بہت لوگوں نے پیسہ دے دیا ہے، اس کو آئی جی سندھ نے بھی بہت ایزی لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مطلب لین دین کے معاملات میں تاجر ایک دوسرے کو تھریٹ کرتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ گولیاں یہ سب تو آئی جی صاحب کو نہیں کرنے گئے کہ تاجر ایک دوسرے کو گولی کیوں بھیجے؟ یہ شہر کے امن کا معاملہ ہے، تجارت ختم ہو جاتی ہے، جس کو تھریٹ کال آتی ہے نہ وہ گھر میں بیٹھتا ہے نہ وہ دکان پہ بیٹھتا ہے، وہ پاگلوں کی طرح، اس کی سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں۔ سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کیے جائیں۔ اس پہ تاجر برادری نے بطور آپ چیئرمین تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کی کیا مضبوط حکمت عملی بنائی ہے اس حوالے سے تاجروں کی، تاکہ حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے اپنے طور پر؟ ویسے تو سرکار کا کام ہے، اپنے طور پر کوئی حکمت عملی مرتب کی گئی ہو آپ کی جانب سے؟ دیکھیں اس وقت تو لوگ بھتہ دے رہے ہیں، چھپاتے بھی ہیں، کیونکہ ان کو یہ بھی تھریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پیسے تو دے دیے، اگر اس کو ظاہر کیا تو پھر ہم اس کے باوجود آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ مجرم کی کامیابی کا جو سب سے بڑا سبب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے لیے میدان خالی ہے۔ کسی نے ہمیں اتنے شور کے باوجود یقین نہیں دلایا کہ اس کا پھر سے سرکوبی ہوگی۔ ابھی ٹی جی رینجر شمریز عباسی صاحب ہیں، تو ابھی کوئی ان سے کوارڈینیشن ہوئی تاجر برادری کی، یا انہوں نے کچھ بتایا ہو؟ نہ تو سی پی ایل سی کا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، نہ ڈی جی رینجرز کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا حکمت عملی ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس وقت تاجر عوام یہ سمجھتی ہے کہ مجرم جب آئے گا تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کی ذات کے سوا۔ قانون خود شہریوں کے پاس پہنچتا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کا ڈر خوف دور کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ لیکن اتنا شور مچ گیا، میرا خیال آپ نے بھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی میٹنگ بلائی گئی ہو کہ جس میں تاجروں کو یا عوام کو کہا گیا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جرائم پیشہ عناصر کو جنم حاصل کریں گے، سزا دیں گے، یا ان کے خلاف کوئی آپریشن کریں گے۔